السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم کتاب النحو کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو معرب اور مبنی کے بیان اور اعراب کے بیان پر مشتمل ہے۔ اب ہم بلا کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، معرب اور مبنی کا بیان۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، معرب۔ معرب وہ کلمہ ہے جو ماضی، امر حاضر اور حرف سے مشابہ نہ ہو۔ اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، یعنی کسی حالت میں ضمہ، کسی حالت میں فتحہ اور کسی حالت میں کسرہ آتا ہے۔ جیسے جاء زید، رأیت زیدا، ذهبت الی زید۔ ان مثالوں میں زید معرب ہے، جس کے آخر 3 حالتوں میں 3 مختلف حرکتیں پیدا ہوئیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرب اور مبنی کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے۔ اور محل اعراب کیا ہے؟ معرب کا آخری حرف ہے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید میں زید معرب ہے، اور جاء، رأیت اور با حرف جر یہ عامل ہیں، اور زید پر رفع نصب جر اعراب ہیں، اور زید کی دال محل اعراب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جاء زید میں جاء عامل ہے، زید حالت رفعی میں ہے، اور اس پر جو رفع ہے وہ اعراب ہے، اور زید کی دال جو ہے وہ محل اعراب ہے۔ اسی طرح سے رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، اور زیدن رأیت کا مفعول ہے، جس کی وجہ سے وہ حالت نصبی میں ہے، اور یہاں پر بھی جو زید کی دال ہے وہ محل اعراب ہے۔ اسی طرح سے مررت بزیدن میں مررت یہ فعل فاعل ہے، اور یہاں پر زید کا عامل مررت نہیں ہے بلکہ با حرف جر ہے، اور یہاں پر جو زید کی دال ہے وہ محل اعراب ہے۔ اس میں معرب کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب اور جر، اور جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع، اور جس اسم پر نصب ہو اس کو منصوب، اور جس اسم پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں مبنی وہ کلمہ ہے جو حرف سے مشابہ ہو اور اس کے آخر میں تغیر نہیں ہوتا، یعنی کسی حالت میں بجائے ضمہ کے فتحہ یا بجائے فتحہ کے کسرہ نہیں آتا۔ جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، ذهبت الی ہؤلاء۔ پہلی مثال میں ہؤلاء حالت رفعی میں ہے، اسی طرح رأیت ہؤلاء، اس مثال میں یہاں پر مفعول بھی ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح ذهبت الی ہؤلاء، یہاں پر ہؤلاء مجرور ہے لیکن اس میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے جس کا آخر تمام حالتوں میں یکساں ہے، اسی لیے اس کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی ہو، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا اور مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے۔ اب یہاں پر جو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہے جو حرف سے مشابہ ہو، تو حرف سے مشابہ 3 طور پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے، لفظی طور پر مبنی مشابہ ہوتا ہے حرف سے، جیسے حرف کے اندر ایک حرف ہوتا ہے یا 2 حرف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسم کے اندر بھی کبھی ایک حرف یا 2 حرف ہوتے ہیں۔ یہ پہلی مشابہت ہے جس کو لفظی مشابہت کہتے ہیں۔ جیسے رأیتو میں تا ہے، یہاں پر تا
حرف سے مشابہ لفظی طور پر ہے، کیونکہ اسم عمومی طور پر 3 حرفوں سے کم میں نہیں بنتا ہے، اور یہ اسم ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، اس لیے یہ مبنی ہے لفظی طور پر حرف سے مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ذہبنا ہے، اس میں بھی 2 حرف ہیں، نون اور الف۔ عمومی طور پر اسم کے اندر صرف 2 حرف نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ اسم مبنی ہو جاتا ہے حرف سے لفظی طور پر مشابہت کی وجہ سے۔ دوسری مشابہت حرف سے معنوی طور پر ہوتی ہے۔ معنوی طور پر 2 طریقے سے مشابہت ہوتی ہے۔ ایک کسی ایسے حرف کی مشابہت ہوتی ہے جو موجود ہو، جیسے متا ہے، متا استفہام کے لیے آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو حرف حمزہ ہے وہ بھی استفہام کے لیے آتا ہے۔ تو متا استفہام کے باب میں حمزہ استفہام سے مشابہ ہے، کیونکہ دونوں کا کام کیا ہے؟ سوال کرنا، جاننا۔ آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ متا اور ہونا، یا متا اور استفہام دونوں؟ دوسری مشابہت کی مثال میں پہلی مثال متا کی ہے، جیسے متا تقوم، تم کب کھڑے ہوگے، جس طرح ہم حمزہ کے ذریعے سے استفہام کرتے اتقوم، کیا تم کھڑے ہوگے، اسی طریقے سے ہم، یہ جو متا ہے یہ اسم ہے، ہم، لیکن ہم اس کے ذریعے سے استفہام کا کام لیتے ہیں، جیسے تم کب کھڑے ہوگے، تو اس کے ذریعے بھی ہم سوال کر رہے ہیں، اور ایک حرف ہے حمزہ استفہام، اس کے ذریعے بھی ہم سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ معنوی طور پر ایک طریقے سے حرف کے مشابہ ہے۔ اسی طریقے سے معنوی طور پر مشابہت ہوتی ہے ایسے حرف سے جو حرف ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، جیسے ہنا ہے، ایسے حرف سے مشابہ جس کا وجود ہی نہیں، کیونکہ اشارے کے لیے کوئی حرف وضع ہی نہیں کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں حرف مقدر سے مشابہ ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو عمل میں فعل کی طرح عمل کرتا ہو، لیکن اس بات میں حرف سے مشابہ ہے کہ وہ خود تو عمل کرے لیکن عامل کا اس پر اثر نہ ہو، جیسے درا کی زیدن، یہ اسماء افعال ہے، زید کو فوراً پکڑ لو، تو یہاں پر درا کی اس میں مبنی ہے، کیونکہ یہ حرف سے اس بات میں مشابہ ہے کہ حرف جس طریقے سے خود عمل کرتا ہے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح درا کی پر عامل کا اثر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درا کی زیدن میں درا کی مبنی ہے۔ انشاءاللہ جو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہم دھیرے دھیرے جب آگے بڑھیں گے دھیرے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر تشریح کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو صاحب کتاب کی جو یہ تعریف ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہے جو حرف سے مشابہ ہو، یہ سمجھانا ہے۔ جو اس کی تشریح ہے وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب آپ کتاب میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گی، اور ذہن کے دریچے جو ہے وہ کھلتے جائیں گے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں، معرب اور مبنی کی بابت مختصراً یوں سمجھنا چاہیے، فارسی کا ایک شعر ہے، مبنی آ باشد کے ماند برقرار، معرب آ باشد کے گردد بار بار، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مبنی جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، اور معرب اس کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ تنبیہ: اسما بیشتر معرب اور تھوڑے مبنی ہے۔ فعلوں میں صرف فعل مضارع معرب ہے، ماضی اور امر مبنی، اور حرف سب مبنی ہے۔ اس جگہ اسم معرب کے احکام لکھے جاتے ہیں، فعل کے احکام اپنے موقع پر درج ہوں گے۔ یہاں پر صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ اسما میں زیادہ تر جو اسما ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، اور مبنی بہت کم ہوتے ہیں۔ فعلوں میں صرف فعل مضارع معرب ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل امر یہ مبنی ہوتے ہیں، اور جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں معرب کے احکام آگے لکھے جائیں گے، اور فعل کے احکام جو ہے بعد میں اپنے موقع پر بیان کر دیے جائیں گے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں، اعراب کا بیان۔ اعراب وہ شے ہے جس سے معرب کا آخر مختلف ہو، جس چیز سے اختلاف پیدا ہو اس کو عامل کہتے ہیں۔ یعنی اس میں معرب کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ بدلتا ہے، مختلف ہوتا ہے، کبھی اس پر زبر آتا، کبھی زیر آتا، اور کبھی پیش آتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی کبھی زبر آ رہا ہے، کبھی زیر آ رہا ہے، کبھی پیش آ رہا ہے، اس کو عامل کہتے ہیں۔ یہ عامل کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی معنوی ہوتا ہے۔ لفظی جیسے جاء زیدن، جاء یہاں پر عامل ہے اور اس کی وجہ سے زید کے آخر پر پیش آیا، جو حالت رفعی میں۔ اسی طرح معنوی ہوتا ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہوا۔ زید مبتدا ہے
یہ مبتدا معنوی عامل ہے جس کی وجہ سے قائم خبر بنی ہے اور اس پر پیش آیا ہے۔ اسی طرح اسم کے تین اعراب ہیں: رفع، نصب اور جر۔ جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع، اور جس پر نصب ہو اس کو منصوب، اور جس کو جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ امثلہ ذیل میں اسم کے عامل اور اعراب پر غور کرو۔ نیچے آپ دیکھیے جو مثال آ رہی ہے اس میں آپ عامل پر اور اس کے اعراب پر غور کیجیے۔ نمبر ایک مثال، جاء زید، یہ حالت رفعی کی مثال ہے۔ اس میں جاء عامل ہے اور زید کا جو اعراب ہے، یعنی زید کے دال پر جو اعراب ہے وہ رفع ہے، اور یہ اعراب رفع کا یہ جاء عامل کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ زید یہاں پر جاء کا فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے رأیت زیدن، اس میں رأیت عامل ہے اور زید کا اعراب نصب ہے۔ زید کے دال پر جو نصب آیا ہے یہ رأیت عامل کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے ذہبت بزید، اس میں ہم ذہبتو کو عامل نہیں بنائیں گے، اصل عامل اس میں با حرف جر ہے، اور اسی کی وجہ سے زید کے دال پر اعراب جو آیا ہے وہ دو زیر یعنی جر کا اعراب آیا ہے۔ تو لہذا یہ تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی: نمبر ایک جاء زید، نمبر دو رأیت زیدن، نمبر تین ذہبت بزید۔ تو ایک حالت رفعی کی ہے، ایک حالت نصبی کی ہے، اور ایک حالت جری کی ہے، جس میں آپ نے اعراب بھی دیکھا اور اس کا عامل بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں معرب اور مبنی کی آخری حالت ظاہر کرنے کا جو طریق عام طور پر ہے وہ ایک ہے، مگر حرکات کے ناموں میں فرق ہے۔ یہ حرکتیں جب معرب کو آئیں گی تو ان کو رفع، نصب اور جر کہتے ہیں۔ یعنی جو زبر زیر پیش ہے وہ اگر اس میں معرب کے آخر میں آئے تو اگر پیش آتا ہے تو اس کو ہم رفع کہیں گے، زبر آتا ہے تو اس کو ہم نصب کہیں گے، اور زیر آتا ہے تو اس کو ہم جر کہیں گے۔ لیکن جب یہی زبر زیر پیش مبنی کے آخر میں آئے گا تو وہاں پر رفع، نصب، جر نہیں کہلاتا، بلکہ مبنی کے آخر میں جب پیش آئے گا تو اس کو ہم ضمہ کہتے ہیں، زبر آئے گا تو اس کو ہم فتحہ کہتے ہیں، اور زیر آئے گا تو اس کو ہم کسرہ کہیں گے۔ یعنی حرکت تو ایک ہی ہے، لیکن اسم معرب اور اسم مبنی کے لحاظ سے یہ حرکت کے نام مختلف ہو گئے ہیں۔ معرب کو آئے تو رفع، نصب، جر کہیں گے، اور مبنی کے آخر میں آئے تو ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہیں گے۔ تو دوستو آج کے سبق کا اختتام آج ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی اشکال ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے آپ اپنے اشکال کو ظاہر کریں، بتائیں ہمیں، ہم انشاءاللہ ان اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح بنے رہیے، اور اگر آپ کو یہ سبق پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے، اور خود بھی اس سے استفادہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اسی طرح آپ جن کو یہ شیئر کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے فقط والسلام۔